أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اسی کی فضیلت کے تعلق سے یہ مختصر سی آیت کریمہ ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ذخیرے میں رمضان المبارک کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، جس میں سے یہ ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی مختصر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کچھ خصوصیتیں ہیں رمضان المبارک کی، جس میں پہلی خصوصیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ عرش سے آسمان دنیا پر نزول ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نزول ہوا ہے۔ تو جو نزول آسمان دنیا سے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہوا ہے، اس کے بارے میں تو ہم نے متعدد مرتبہ پڑھا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا ہے۔ یہ جو آیت کے اندر نزول کا تعلق ہے اور نزول کے بارے میں جو کہا گیا ہے انزل فیہ القرآن، یہ نزول اولی، یعنی عرش سے جب آسمان دنیا پر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق ہے، ایک خاص مناسبت ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کی 2 عبادتیں سب سے زیادہ اہم ہیں، ایک روزہ اور دوسرے قرآن کریم کا سننا یا پڑھنا۔ یہ 2 عبادتیں رمضان المبارک میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ قرآن کریم کے سننے اور سنانے کے تعلق سے 2 چیزیں ہیں۔ آپ دن میں تلاوت کریں، وہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ رات میں تراویح کے اندر قرآن کریم کو آپ سنتے سناتے ہیں، وہ بھی اس چیز کے اندر داخل ہے۔ تو رمضان کا قرآن سے خاص تعلق اور مناسبت ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن رمضان کی یہ 2 عبادتیں اللہ کے حضور میں بندے کو لے کر کے جھگڑا کریں گی، اللہ کی ذات سے بحث و مباحثہ کریں گی۔ روزہ کہے گا اے اللہ، میری وجہ سے یہ دن کے اندر کھانے پینے سے بچا رہا، میری وجہ سے اس نے اپنی خواہشات کو دبایا، میری وجہ سے اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آپ اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ روزہ تو یہ کہے گا، اس کے بعد قرآن کریم اللہ کے حضور میں سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ میری وجہ سے اس نے
اپنی رات کی نیند کو قربان کر دیا، میری وجہ سے لمبے لمبے قیام اس نے رات میں کیے، کبھی تہجد کی نماز میں میری تلاوت کی، کبھی تراویح کے اندر میری تلاوت کو سنا اور کیا ہے، اس لیے میں بھی سفارش کرتا ہوں کہ آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیں اور اس کی مغفرت فرمائیں۔ تو یہ دونوں عبادتیں ہیں رمضان کی جو اللہ کے حضور میں بندے کی سفارش کرتی ہے۔ تو قرآن کریم میں پہلی جو خصوصیت رمضان المبارک کی بیان کی گئی، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے لیے ظاہر بات ہے، ہدایت یہ ہے کہ ہم ایسے کام کرنے لگے، ہم ایسے اعمال پر کھڑے ہو جائیں جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، تو یہ ہدایت کا سبب ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور واضح الدلالت ہے، والفرقان، فیصل ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا ہے۔ اللہ کے مقربین اور وہ لوگ جو اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکے، ان لوگوں کے درمیان میں فرق کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو بندہ رمضان المبارک کے ان خصوصی ایام کے اندر بھی اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا مقرب نہ بن سکا، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل نہ کر سکا، تو اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑا کم نصیبے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہے اس مقدس مہینے میں، بس ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اعمال کو تھوڑا سا چینج کریں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ایک عبادت کو ہمیں یاد رہتی ہے، روزہ۔ عموماً اکثر مسلمان اس عبادت کو تو انجام دیتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ بس صبح سحری ہم نے کر لی اور شام تک ہم بھوکے اور پیاسے رہے تو روزے کا حق ہم نے ادا کر دیا، ایسا قطعاً نہیں۔ ہاں، فرض آپ سے ادا ہو رہا تھا، ہم نے ایک کام کر لیا کہ سحری کے وقت کے بعد سے شام تک جب تک افطار کا اعلان نہ ہو جائے ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، بھوک اور پیاس کی حالت میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، زندگی اپنی گزار رہے ہیں، تو روزے کا جو فریضہ تھا وہ تو ہم سے ادا ہو گیا ہے، یعنی روزہ چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، ضروری یہ ہے کہ روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے، رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں ان کے حصول کے لیے ضروری یہ ہے کہ روزے کے جو تقاضے ہیں ہم ان کو بھی پورا کریں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک روزہ ہوتا ہے عوام الناس، ایک روزہ ہوتا ہے کچھ خاص لوگوں کا، اور ایک روزہ ہوتا ہے بہت زیادہ خاص لوگوں کا۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ فرمایا عام روزہ تو یہ ہے کہ روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں آدمی ان چیزوں سے بچا رہے ہیں۔ کھانا پینا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے، آپ اس سے بچ کر رہیں۔ بیوی سے صحبت کرنا روزے کو توڑ دیتا ہے، اس سے آپ بچ کر رہیں۔ اور جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں آپ ان سے محفوظ رہتے ہیں، ان سے بچ کر کے آپ روزے کو پورا کر رہے ہیں، یہ عام روزہ ہے۔ یقینی بات ہے کہ روزہ آپ نے رکھا ہے کہ عبادت آپ نے ادا کی ہے، تو اس عبادت کو چھوڑنے کا جو گناہ ہو سکتا تھا اس گناہ سے آپ محفوظ ہو گئے۔ آگے امام غزالی نے لکھا کہ ایک روزہ خاص لوگوں کا ہوتا ہے، اور وہ روزہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی آدمی بچ رہا ہے جو چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، اور روزے کے مکروہات، روزوں کے آداب کے خلاف جو اعمال ہیں ان اعمال سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ مطلب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے پیٹ کو محفوظ رکھتے ہیں اس بات سے کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہمارے پیٹ کے اندر منہ کے ذریعے سے نہ چلی جائے، فرمایا کہ خاص روزہ یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام اعضاء اور جوارح
کسی بھی ایسے عمل سے جو روزے کے ادب کے خلاف. ہم نے روزہ تو رکھ لیا اور صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے بھی رہے، لیکن اب روزہ گزارنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ جو لوگ کام پر لگے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار پہ ہیں، وہ تو کاروبار کے ذریعے روزہ کاٹتے ہیں. جن لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، خالی رہتے ہیں، ان کے روزہ گزارنے کا، روزے کا وقت نکالنے کا سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ کسی کی غیبت شروع کر دی جائے. اور یہ بہت ہوتا ہے. عام طور پر روزے کے علاوہ اتنی غیبتیں ہمارے یہاں نہیں ہوتی جتنی روزے کی حالت میں ہوتی ہے، کیونکہ عموماً وہ لوگ جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں زیادہ تر تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کاروبار کرتے ہیں تو ہلکے پھلکے انداز میں کاروبار کرتے ہیں، اور پھر مجلسیں لگ جاتی ہیں. ان مجلسوں میں کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کی برائی، بس اس کے ذریعے سے گھنٹے 2 گھنٹے ہمارے کٹ جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں چلیے روزہ ہمارا آسانی سے کٹ رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلا روزہ بھی کٹ گیا. یہ روزہ نہیں کٹا، کچھ اور کٹا. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ گھنٹے 2 گھنٹے ان غیبتوں میں، چغلیوں میں نکالنے کے بعد روزے کا وقت کٹ رہا ہے. میرے بھائی، روزے کا وقت نہیں کٹ رہا ہے، یہ کٹ کچھ اور رہا ہے. کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس گھنٹے 2 گھنٹے میں ہم نے کیا کیا چیزیں اپنے اعمال نامے سے کاٹ دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 عورتوں کی شکایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان دونوں عورتوں نے اجازت چاہی تھی کہ روزے میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، پیاس برداشت نہیں ہو رہی، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم روزہ توڑ دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو ایک صحابی کو پیالہ دے کر کے بھیجا. فرمایا کہ ان عورتوں سے اس پیالے کے اندر طے کرواؤ، الٹی کرواؤ. اب وہ صحابی گئے، انہوں نے بتایا. ان عورتوں نے الٹی کی تو وہ الٹی خون کی تھی، کچھ اس میں خون تھا اور کچھ گوشت کے چھوٹے چھوٹے لچڑے اس کے اندر پڑے ہوئے تھے. ان صحابی نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو روزے کے پریشان کرنے کی اور پیاس کی شدت کی وجہ اصل یہ تھی کہ یہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کی غیبت میں لگی ہوئی. قرآن کریم چونکہ اعلان کر رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. جو آدمی ایک دوسرے کی غیبت میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اپنے بھائی کا گوشت وہ کھا رہا ہے، اور مردار کا نہیں. مردار بھائی کا گوشت جیسے کوئی آدمی کھاتا ہے، وہ مثال اب حدیث کے اندر جو ہے یہ حقیقت میں اسی مثال کو ظاہری انداز پر پیش کیا گیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کو ظاہر کرنے کے لیے واقع رونما فرمایا. تو یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے روزے کو کاٹنے کا، یہ میرے بھائیوں ہمارے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے. تو خاص روزہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اعضاء اور جوارے کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جن چیزوں سے روزہ مکروہ کم از کم ہو جاتا. غیبت ہے، بدنظری ہے، وقت نہیں کٹ رہا، یوں ہی نکل گئے مارکیٹوں کے اندر، غیر محروموں پر وہاں پر نظریں پڑ رہی ہیں، روزے کے آداب کے خلاف. کچھ اور نہیں تو لائیے موبائل کھول کر کے بیٹھ گئے، اس کے اندر ویڈیو الٹی سیدھی دیکھ رہے ہیں. اگرچہ میرے بھائیوں روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ تو مخصوص ہیں، لیکن ہاں روزے کا ثواب آپ کا بالکل ختم ہو جائے گا. کوئی ثواب آپ کو روزے کا اس حالت میں نہیں ملے گا. تو یہ ہے خاص روزہ کہ آدمی ان چیزوں سے بھی بچے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے جو چیزیں روزے کے آداب کے خلاف. ایک تیسرا روزہ ہوتا ہے وہ اخص الخاص کا روزہ ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، شہداء، صدیقین کا روزہ. وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے جسم اس وقت اللہ کے تابع ہوتے،
آدمی مکمل یکسوئی دل کے اعتبار سے بھی اللہ کی طرف کرے، یعنی غیر اللہ کی طرف بالکل نظر ہی آدمی کی نہ رہے، بس اللہ کی طرف ہر وقت توجہ ہو جائے، یہ احد الخاص روزہ ہے۔ بڑی مشکل سے یہ تو معاملہ کسی کو پیش آئے گا، ہم لوگوں میں تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف خالص توجہ کر لیں اور غیر اللہ سے توجہ ہماری بالکل ہٹ جائے، لیکن کم از کم دوسرے درجے کا روزہ ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے پیٹ کو محفوظ رکھا ہے اس بات سے کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہمارے پیٹ کے اندر نہ چلی جائے، ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں کسی کی غیبت کرنے سے، ہم اپنی نظروں کو محفوظ رکھیں کہ وہ کسی غیر محرم پر نہ پڑ جائے، ہم اپنے کانوں کو محفوظ رکھیں، یہ گانے سننا اور الٹی سیدھی ویڈیو دیکھنا اور یہ کرنا، ان تمام چیزوں سے میرے بھائیوں ہم اپنے روزے کو غارت نہ کریں۔ ایک جو بڑی چیز ہے روزے کے اندر وہ ہے ہمارے غصے کا عروج پر ہونا۔ ابھی تو ابتدائی روزے ہیں تو نارمل معاملہ چل رہا ہوگا، لیکن جیسے جیسے روزے اوپر کو بڑھتے جاتے ہیں ہمارا غصہ بھی اوپر کو بڑھتا جاتا ہے، اور اس چیز کو آپ سے معاملہ رکھنے والا ہر آدمی محسوس کرتا ہے، ہر آدمی محسوس کرتا ہے۔ غصہ تو یوں بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، اور روزے کی حالت میں غصہ کرنا یہ اور زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اور ہمارے غصے جو عام طور پر اترتے ہیں، اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ ہم کسی دوسرے کو غصہ دکھا کر کے خود دو چار چمٹ لگوا کر کے آ جائیں۔ ظاہر بات ہے آپ کسی غیر آدمی کو بلا وجہ غصہ دکھلائیں گے تو آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ وہ سب سے زیادہ جو غصہ ہمارا اترتا ہے اس موقع پر ہمارے گھروں میں آ کر کے گزرتا ہے۔ میرے بھائیوں انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے یہ کہ ہم اپنے پورا دن کا غصہ جو نکالتے ہیں وہ اپنے گھر پر آ کر کے نکالیں۔ کھانے کے اندر تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا اس پر غصہ، تھوڑا نمک کم ہو گیا اس پر غصہ شروع کر دیا، کچھ ذائقہ کھانے کا تھوڑا سا تبدیل ہو گیا اس پر غصہ شروع کر دیا۔ یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ہم میرے بھائیوں یہ سمجھیں کہ جو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر رہی ہے، ہمارے پہننے کا انتظام کر رہی ہے، ہماری سحری کا انتظام کرتی ہے، ہماری افطار کا انتظام کرتی ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے، ہماری بیویاں ہوں، ہماری بیٹیاں ہوں، ہماری بہنیں ہوں، میرے بھائیوں وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ جیسے ہم پورے دن بھوک اور پیاس کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا بھی اسی طریقے سے روزہ ہوتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ شام کے وقت میں آ کر کے بستر پر اوندے منہ لیٹ جاتے ہیں، کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے گھروں کی عورتوں کو دیکھیں، وہ دوپہر کے بعد جب کہ بھوک اور پیاس پوری شدت کے ساتھ ہوتی ہے وہ آپ کے لیے کھانا بنانے میں اپنی باورچی خانے کے اندر جٹ جاتی ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں گے، ہم آرام سے بیٹھ کر دسترخوان سجا کر کے افطار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری مائیں بہنیں میرے بھائیوں کتنی ایسی ہیں جو کچن کے اندر ایک کھجور لے کر کے کھڑی رہتی ہیں، بس ادھر کھانا بھی بن رہا ہے اور افطار کا اعلان ہوتا ہے تو ایک کھجور صرف منہ میں ڈال لیتی ہے، ان کا افطار ہو جاتا ہے۔ ہم نے کبھی محسوس کیا ان کی قربانیوں کو؟ ہم بستر پر خالی پڑے رہتے ہیں، آرام سے پنکھے کی ہوا کے اندر، کولر کی ہوا کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، وہ بیچاری دوپہر کے بعد سے بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ آدھا دن باورچی خانے میں ہمارے لیے کاٹ رہی ہے، اور ذرا سا نمک تیز ہو گیا، ذرا سا نمک کم ہو گیا، ہلکا سا کھانے کا ذائقہ بدل گیا تو ہمارا غصہ آسمان پر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں جو قربانیاں ہماری مائیں بہنیں ہمارے لیے دیتی ہیں، ایک دن آپ